اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. بس آخری مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا, میں قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ گفتگو آسان آپ کے پاس پہنچے اور روایات کے روشنی میں پہنچے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ جو احسان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے, وبالوالدین احسانہ, اس کا کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے, اس کا ترجمہ فرمائیں, کیا ترجمہ ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. کہا کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں؟ تو سچ سوال کر رہے چھٹے امام سے کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین کی زبان پر آنے کے بعد, یعنی کہ تمہارے والدین کی کوئی حاجت ہے, اگر کوئی حاجت ان کی زبان پر آئے, ان کی زبان پر آنے سے پہلے اگر ان کی اولاد اس حاجت کو پورا کر دے تو سمجھ لو یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے. سامنے محترم, یعنی کہ ماں باپ کی زبان پر آنے کے بعد نہیں, توجہ ہے, ماں باپ کی زبان پر آنے کے بعد نہیں, ان کی زبان پہ آنے سے پہلے. یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ ماں باپ بولیں گے تو ہم حاجت کو پورا کریں گے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ان کی حاجت زبان پر آنے سے پہلے جو اولاد ان کی حاجت کو پورا کر دے تو وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتی ہے. اچھا, کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مولا کہ کیا یہ نیکی فقط ماں باپ کی حیات تک محدود ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی ماں باپ کی حیات تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس نیکی کا جو امتحان اللہ نے تمہارے لیے رکھا وہ ان کی موت کے بعد رکھا. یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. میرے ماں باپ زندہ ہیں, میں نے ان کے ساتھ نیکی کی, لیکن جب وہ موت کی منزل پر داخل ہو گئے, میں نے سویم کروایا, چہلم کروایا, پہلی برسی کرائی, بھول گئے. اللہ اکبر, یہ نیکی نہیں ہے والدین کے ساتھ. دیکھیے چھٹے امام ہی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا جو نیکیوں کا اور گناہوں کا دار و مدار اس کی اولاد پر ہوتا ہے. اب یہ اولاد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے گناہوں کو گھٹائے, ان کی نیکیوں کو بڑھائے. اور اولاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا, مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے سب سے بہترین ذکر امام حسین علیہ السلام. سب سے بہترین ذکر امام حسین علیہ السلام ہے. ہم قبر کے باہر کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو قبر کے باہر کا جو ماحول ہے, قبر پکی ہو جائے, قبر کے باہر کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں, لیکن سامنے محترم کچھ تو قبر کے اندر کے بھی معاملات ہیں. اب قبر کے باہر کے معاملات تو ظاہری طور پر ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن قبر کے اندر کے معاملات ٹھیک کرے گا ذکر اہل بیت علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے سامنے محترم کوشش کریں کہ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ماں باپ کے چہرے مقدس کی زیارت کریں, اور ایسی زیارت کہ اللہ کے حبیب نے ہی کہا کہ اگر مسکرا کے ماں باپ کو دیکھ لو گے, اگر ایک مرتبہ دیکھو گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا, اگر 2 مرتبہ دیکھو گے تو 2 مقبول حج کا ثواب ملے گا. سامنے محترم کسی نے کہا اے اللہ کے حبیب اگر میں 70 مرتبہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھوں تو اللہ کے نبی نے جواب دیا بے شک وہ اللہ بڑا قادر ہے. بے شک وہ اللہ بہت قادر ہے. یعنی کہ وہ اللہ قادر ہے. جائیے اپنے مرحومین مومن و مومنات کی قبور پر, جائیے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر, جائیے اپنے ماں باپ کی قبروں پر, اور فقط جائیے نہیں, سامنے محترم ان کی قبر پر جا کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. ان کی قبر پہ جا کے زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں. یہ آج کا پیغام ہے. یعنی کہ اگر آپ کے والدین موت کی منزل پر داخل ہو چکے تو زیادہ سے زیادہ ان کی قبر پر جا کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں, کیونکہ زیارت عاشورہ وہ عمل ہے جو فقط آپ کے مرنے والے کو نہیں
بلکہ اس کے اطراف میں 40 قبور کو اپنے احصار میں لے لیتا ہے۔ فقط اس مرنے والے کے لیے نہیں ہے سامنے محترم، جو اس کے اطراف میں مومن و مومنات دفن ہیں، وہ زیارت عاشوراء اپنے احصار میں ان تمام لوگوں کو لے لیتا ہے۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے تو زیارت عاشوراء کا بھی یہ کمال ہے کہ وہ سب کو احصار میں لے لیتا ہے، ہمارے تو ناد علی کا بھی یہ کمال ہے کہ وہ سب کو احصار میں لے لیتا ہے۔ شاعر نے کہا میں نے فقط پڑھی تھی اپنے واسطے، میں نے فقط پڑھی تھی اپنے واسطے، ناد علی نے تو پورا علاقہ بچا لیا۔ درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔